دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسانوں کی پہلی قسم ایسے انسانوں کی ہے جو پیدا ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ پھر وہ روزگار حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد شادی کرتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد بچے پیدا کرتے ہیں، پھر بچوں کو جوان کرنے کے اوپر وہ لگ جاتے ہیں۔ بچے جوان ہوتے ہیں اور ان کی پھر شادیاں کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے ان کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب وہ بچوں کی شادی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملی ہوئی جو زمین وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کارخانہ ہے، دکانداری ہے، اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دولت کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، یا اپنی آبائی جو موروثی جائیداد ان کو ملتی ہے اس کے اوپر بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ یہ مادی چیزوں کے اوپر بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اپنی گاڑی کے اوپر، اپنی زمین کے اوپر، اپنے کارخانے کے اوپر، اپنی فیکٹری کے اوپر یا اپنی دکان کے اوپر بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور پیسے کے بل بوتے کے اوپر جو ہے یہ معاشرے کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ یہ معمول کی لائف گزارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملی ہوئی اقدار کو، رسم و رواج کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرتے۔ زندگی جیسے چل رہی ہوتی ہے، جیسے ان کے آباء و اجداد نے، باپ دادا نے زندگی گزاری ہوتی ہے، یہ بھی ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ انسانوں کی دوسری قسم ایسے انسانوں کی ہے جو معاشرے کے حالات اور واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور معاشرے کے جو قائم کردہ سیاسی نظریات ہوتے ہیں، معاشی نظریات ہوتے ہیں یا سماجی نظریات ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معاشرہ جن اقدار کے اوپر قائم ہے، سیاسی نظام جس نظریے کے اوپر قائم ہے، یا معاشی نظام جس نظریے کے اوپر قائم ہے، یہ نظام درست نہیں ہے اور اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ اپنی ذاتی زندگی کو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، سیاسی نظام کے اندر بہتری لانے کے لیے یا معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ معمول کی زندگی گزارنے کی بجائے معاشرتی نظام کو، سیاسی نظام کو اور سماجی نظام کو جب چیلنج کرتے ہیں اور پھر اس میں تبدیلی لانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کر دیتے ہیں۔ جب یہ معاشی، سیاسی، مذہبی، سماجی اور اقتصادی نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر جو برسر اقتدار مذہبی، سیاسی اور معاشی قوتیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے ان کو بہت سخت مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ہارنے والے نہیں ہوتے، اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں اور اپنی بات کے اوپر قائم رہتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں ان کو کتنی ہی بڑی کوئی سزا کیوں نہ مل جائے۔ جیسا کہ سقراط کے نام سے ہم واقف ہیں کہ جب سقراط نے قدیم یونان کے مذہبی نظام کو، قدیم یونان کے سیاسی نظام کو، اس کے معاشی نظام کو یا سماجی اقدار کو چیلنج کیا تو اس کے اوپر ان تمام طبقات کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ سقراط جو ہے وہ نوجوان نسل کی اخلاقیات کو تباہ کر رہا ہے اور وہ نوجوانوں کو ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے، اور پھر اسے اسی جرم کے نتیجے میں جو ہے سزائے موت دے دی گئی۔ آپ کو معاشرے کے اندر اس طرح کے بے شمار کردار نظر آتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کسی قوم کو جگانے کی کوشش کی، کسی قوم کے روایتی نظام کو، بوسیدہ نظام کو چیلنج کیا، تو پھر وہ تمام قوتیں جو اس بوسیدہ نظام سے طاقت حاصل کر رہی ہوتی ہیں، فائدہ حاصل کر رہی ہوتی ہیں، وہ اس شخص کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور اس شخص کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے اپنے تمام وسائل اور طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جنہوں نے روایتی نظام کو چیلنج کیا اور پھر اپنی کوشش، اپنی جد و جہد سے اس بوسیدہ نظام کو ختم کر کے دم لیا۔ آپ کا شمار پہلی قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے یا دوسری قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے؟ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ قائد اعظم کی زندگی کو دیکھیے کہ قائد اعظم بھی جو ہے انہوں نے جو روایتی نظام تھا اس کو چیلنج کیا۔ تو جب آپ زندگی کو، معاشرتی نظام کو، سیاسی نظام کو، معاشی نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر تاریخ آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو وہ آپ
آپ کا جو نام ہے وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو وہ ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص کا نام تاریخ کے اندر سنہری حروف میں لکھا جائے گا، تو سنہری حروف میں نام صرف ان لوگوں کا لکھا جاتا ہے جو بوسیدہ نظام کے خلاف، بوسیدہ سیاسی نظام ہو، وہ معاشی نظام ہو، وہ سماجی نظام ہو، اس کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے آرام اور سکون کو داؤ کے اوپر لگا کر جو ہے پھر اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ معاشرے کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جائیں جس کی بنیاد کے اوپر معاشرہ آپ کو یاد رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔